की बनाता था. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, فرعون کی طرف مارنے کے لیے آگے بڑھ گئے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ کیوں اس کی طرف جا رہے ہو؟ کہا اے اللہ بہت ستاتا ہے, حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے. بولے موسیٰ صبر کرو, آپ کو ستا رہا ہے بدلہ ہم لیں گے. محبوبوں کو کوئی ستاتا تو محبوب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں, بدلہ اللہ لیتا ہے. بدلہ کون لیتا ہے؟ ذرا زور سے بولو, اللہ لیتا ہے. کہا موسیٰ آپ خاموش ہو جاؤ, بدلہ ہم لیں گے. اب کیا ہوا معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام گھر کو آ گئے, اللہ تعالیٰ ایک مچھر مقرر کر دیے. فرعون اور فرعون کے حواریوں کے پاس ایک ایک مچھر سب کے اوپر مقرر کر دیے. روزانہ رات میں جانا, فرعون کے منہ پہ بیٹھنا. اڑ گیا, پھر یہاں بیٹھا, پٹ, پھر مارا, پھر اڑ گیا مچھر, پھر یہاں مارا. صبح ہوئے تک مار مار کے خون ہو جا رہے کلے. مچھر مر رہا ہی نہیں, وہ عذاب مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اللہ کیا کرے, عذاب, مچھر کا عذاب دے دیے. یہ اللہ ہے. بڑے سے بڑے آدمی کو چھوٹے سے چھوٹے مچھر کے ذریعے واٹ لگا دیتا ہے انہیں. کعبے کو توڑنے آئے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو, ایک پیغمبر کو, ایک فوج کو نہیں بھیجے. طیرن ابابیل, پرندے ابابیل کو بھیجے. انہوں کیا کرے, بما لے کے نہیں آئے, انہوں چھوٹے چھوٹے کنکارا منہ میں رکھ کے لا کے چھوڑتے انہیں بم بن کے پھٹ رہا. سمجھ رہی ہے, اللہ ہے. اپنے محبوبوں کا بدلہ خود لیتا ہے. تب ہوا کیا, فرعون مارنا, ادھر مارے تو ادھر بھاگ, ادھر مارے تو ادھر, رات بھر مار مار مار, پورا کلا خون نکلنا رات میں. صبح ہوئی تک نیند بھی خراب, صبح سوتا تھا, رات میں خالی مار لیتے بیٹھتا تھا. محبوب کو ستانے کی سزا. ان لوگاں کیا کرے, دھوکہ دے کے بلائے, دھوکہ دے کے کوفہ کو. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو ستا رہا تھا, یہاں تو 72 کی جان لے لیے ان لوگاں. دھوکہ دے کے بلائے, جان لے لیے. تو ہوا کیا, اللہ نے کہا حسین بدلہ آپ نہیں لیں گے, بدلہ ہم لیں گے. بولے مولا کیسا بدلہ؟ بولے زینب نے کہا قیامت تک روتے رہے, ہم ان کو زینب کی بات سن کر قیامت تک رلاتے رہیں گے, اور جب تمہاری شہادت آئے گی ان پہ عذاب مسلط کریں گے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیا ہے ذرا بولو. اسی لیے مسلمانوں انگاروں پہ نہیں ناچنا. یہ ہمارے سنیاں بھی شروع کر دیے, انگار بچھا کے بھاگ رہے ہیں, اس کے اوپر حوالہ ہوگا کیا, دیوانہ ہو گیا. یہ اپن لوگاں کرنے کے کاما. یہ عذاب یہ ان کے واسطے ہے, یہ اپنے واسطے. اپن مدینے والے ہیں, اپن کوفہ والے, اپن عراقی, اپن شامی, ہم مدنی ہیں. ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم حسینی ہیں. یہ یزیدیوں پہ عذاب ہے, حسینیوں پہ یہ عذاب. حسینی اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کے صدقے میں مولا کی جنت خرید لیتا ہے. یہ بددعا ہے حضرت زینب کی. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو تب سے لے کے آج تک رلا رہا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں, ہر مسئلہ سمجھو, خدا کی قسم سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اب آؤ پیارے دوستو, اب ایک بہت بڑی بات سمجھاتا ہوں واقع کربلا سے. بولوں, کل کی جو تقریر ہوگی انشاءاللہ وہ کچھ اور ہوگی. میں نے سوچا ہمیشہ ہم جو ہے عظمتوں پہ گفتگو ہوتی ہے, کبھی تاریخ پہ گفتگو نہیں ہوتی, تو میں نے چاہا کہ آج آپ کو تاریخ بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کربلا کی تاریخ ہے کیا. اب دوسری بات سنو دوستو, بعض لوگوں نے کہا کہ یزید امام حسین سے زیادہ عظمت والا, فضیلت والا. کیا حساب سے عظمت والا ہو سکتا صاحب؟ یزید صحابی کا بیٹا, حسین نبی کے بیٹی کا بیٹا.
صحابی کا بیٹا نبی کے نواسے سے زیادہ فضیلت والا ہو سکتا؟ ذرا زور سے بولو. 1.5 لاکھ صحابہ بھی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، خدا کی قسم میرے حسین سے افضل نہیں ہو سکتے. حسین حسین ہے ہر حال میں، حسین ہر حال میں حسین ہے دوستو. اور حضرت امام حسین کی عمر شریف شہادت کے وقت 55 سال تھی اور یزید کی عمر 38 سال تھی. 38 سال کا پٹا 55 سال کے عابد و زاہد متقی و پرہیزگار جنتی جوانوں کے سردار پہ سبقت لے جا سکتا؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یزید امام حسین کے سامنے پٹا ہے. اور آخری بات سنو، یزید جب اتنی کوشش کر کے، اتنے قتل و غارت گری کر کے تخت لے لیا، آخرکار امیر المومنین بن گیا، تو بنا تو کیا اس کی حکومت چلی؟ صرف 2 سال رہا. اس کے بعد صرف 2 سال. 2 سال کے بعد مختار الثقفی نام کا ایک شخص، جب یہ واقعہ کربلا ہوا تو وہ جیل میں تھا. جب جیل سے چھوٹا اس کو پتا چلا اہل بیت کے ساتھ اتنی غداریاں ہوئی، اتنی غداری ہوئی، تو مختار الثقفی کیا کرا؟ چند نوجوانوں کو انہیں جمع کرا. جمع کر کے اب یزید سے، ابن زیاد سے، شمر سے بدلہ لینے کا عہد کر لیا. عہد لیا اور اتنا اللہ اس کو کامیابی دیا کہ ایک ایک کو بوٹیاں بنایا پوروں کے. ابن زیاد کے تو بوٹیاں بنایا پورے، بنا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا، ایک ایک پارٹ الگ کرا، انگلی کاٹا، ایک ایک ٹکڑا کرا، ابن زیاد کا خیمہ بنایا. پھر بھی سکون نہیں پڑا تو مختار ثقفی نے کہا، ظالم میں تجھے معاف کیسے کروں؟ تو نے اس مقدس ذات کا گلا کاٹا جس گلے کو مصطفیٰ جان رحمت نے چوما تھا. یہ کہہ کر مختار الثقفی نے کیا کیا؟ ابن زیاد کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑایا. اس کے بعد بھی سکون نہیں پڑا تو ان جسم کے اوپر لکڑیاں مار کے ان کو ویسی زمین کے اندر گاڑ دیا. اتنا خطرناک بدلہ لیا، اتنا خطرناک بدلہ لیا، شمر سے، ابن زیاد سے، یزید سے، سب سے. تو الغرض 2 سال کے بعد سلطنت ختم ہو گئی. تو اب یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حقدار تھا، ہے نا بھائی؟ باپ کا تخت کا حقدار بیٹا ہوتا نا. اور اب انہیں اتنا ظالم ہے، کوئی دوسرے بارے بھی نہیں بولنے کے واسطے، میں ہوں بول کے بولے تجھ بیٹھ جا بھائی، نکو ہم کو رکھ لے تجھ بولے. مگر اب یزید نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کا نام رکھا اپنے والد کے موافق معاویہ. تو یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ تھا. تو یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حقدار ہے. جب یزید مرا تو بیٹے نے تخت کی طرف آیا اور آ کر لات مار کر کہا، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی سلطنت و تخت کو جو امام حسین کے ساتھ غداری کر کے حاصل کی گئی ہے. پیارے دوستو، اب ذرا غور کرو، جس کا بیٹا خود ہی ٹھوکر مار دے کیونکہ وہ عاشق اہل بیت تھا، بیٹا خود ٹھوکر مار دے تو کیا حسین کو لالچ تھی ہوں گی؟ نعوذ باللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات، ختم ہو گئی سلطنت یزید کی. اس کے بعد بنو امیہ کے ہاتھوں میں چلے گئی، وہ وہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، ایک نیا باب بنا. یزید خلاص، یزید کا نام ختم، یزید کی خبر پر جانے والا کوئی نہیں رہا. یزید کی جہاں خبر بنی وہاں کچرا کنڈی تھی، کچرا کنڈی میں خبر بنا یزید کی. آج تک بھی یزید کی خبر پر کوئی جانے والا نہیں ہے. یزید ظالم و بدبخت منحوس کا نام ہے. اب دوسری بات سنیں، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جنگ کی بات آئی، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستو، نہیں سمجھ میں آئی بھی تو بھی سنو، پلے پڑھنی نہیں پڑھ رہی تو کل پھر آؤ، پھر کل سمجھاتا ہوں.
مگر واقع کربلا سے ہمارا اور اسلام کا کیا تعلق ہے، ذرا غور سے سنو۔ سرکار امام حسین جب کربلا میں جا رہے تھے، میدان میں جنگ کے لیے اتر رہے تھے، تو سارے جوان شہید ہو گئے، اب صرف بچے 2 جوان تھے۔ ایک امام زین العابدین تھے، دوسرے مولا حسین تھے۔ ایک زین العابدین تھے، دوسرے امام حسین تھے۔ تو سرکار امام زین العابدین کیا کیے، اپنے تایا جان کا کمر کا پٹا بن لیے، امام حسن کا، اپنے دادا کی تلوار ذوالفقاری لگا لیے، اپنے نانا جان رسول اللہ کا امامہ پہن لیے، اپنے بابا امام حسین کا جبہ پہن لیے، جام شہادت نوش کرنے کی غرض سے خیمے سے باہر آئے۔ مولا امام حسین نے دیکھا کہ زین العابدین میدان کربلا میں جنگ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ پوچھا، بیٹے زین العابدین سید السجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بابا جان سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب باری آپ کے بیٹے زین العابدین کی ہے۔ زین العابدین جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہے، ظالموں کا مقابلہ کرنے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے، ان کو جہنم رسید کرنے اور خود نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہے۔ تو کہا، بیٹے حسین، بیٹے زین العابدین، اللہ کا واسطہ تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم یہ ظالموں کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ امام زین العابدین نے کہا، بابا 6 ماہ کا علی اصغر جا سکتا ہے، 18 سال کا علی اکبر جا سکتا ہے، اونو محمد جا سکتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کر سکتے ہیں، حضرت عباس علمبردار میدان کربلا میں جام شہادت پی سکتے ہیں، تو پھر میرے بابا آپ کا بیٹا زین العابدین جام شہادت کیوں نہیں پی سکتا؟ تو کہا، بیٹے میں جو دیکھ رہا ہوں شاید تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو۔ خواب ختم ہوا، ام سلمہ نیند سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی۔ حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی۔ اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے۔ جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے، دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے۔ تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر 4 دن کو ایک نیا آدمی دکھتا درگ میں، اس کو دیکھے تو اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر رہتا، ہمارے بچے سمجھتے کہ انہیں بہت اچھا شریف ہے، اس کی صورت پہ دھوکہ کھا کے اس کے قریب جاتے، انہیں اتنے بھیانک باتاں کرتا، انہیں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا، اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ تو اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستو، تھوڑا سا تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی واہ واہ والی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کو تھوڑا میرا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے گی نا، خدا کی قسم زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کبھی آپ وہابی نہیں بن سکتے ہیں، غدار اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں، دشمنان اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کل بعض ظالم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین کربلا میں غلطی پر تھے، پھر دیکھے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی چھوڑ رہے ہیں، گھٹے بھی مار رہے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، پھر پلٹ کے بول رہے ہیں امام حسین غلطی پر تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ یزید کے نام کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، مدرسے یزید ابن معاویہ، اس طریقے سے یزید کے نام کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں۔ اتنی ہمت و جرات ہو گئی کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور اس کو حق پر جان رہے ہیں، امام حسین کو غلطی پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو بولے بھائی امام حسین کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟
اس لیے گئے کیونکہ امام حسین کو حکومت کی خواہش تھی، سلطنت کی خواہش تھی، کرسی کی خواہش تھی، اس لیے امام حسین کربلا کو گئے اور یزید کے معاملات میں مداخلت کیے، اس لیے یزید نے ان کا قتل کیا۔ اگر یہ نہیں جاتے تو یہ سب واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا، جا کر حسین غلطی کرے، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ ہمارے یہ بھولے بھالے بالکل انوسنٹ نوجوان پوری زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کبھی کوئی عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ایسے جلسے کرے بھی تو اچھے علماء ہے تو پورے آتے، ذرا مولانا صاحب ذرا کمزور دکھے تو آدھے میں سے زیادہ غائب بھی ہو جاتے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم کو تاریخ نہیں معلوم۔ اب انہیں کیا ہے، ہمارے پاس سنیوں میں کیا ہے، جلسے میں دین کی بات ہوتی، مگر انہیں بازو والا کیا کرتا، پان ڈبے پہ ٹھہرے تو شروع ہو جاتا، ترکاری کی دکان پہ ٹھہرا تو شروع ہو جاتا، ہوٹل میں بیٹھا تو شروع ہو جاتا، چورستے پہ ٹھہرا تو شروع ہو جاتا، آٹو میں بیٹھا تو شروع ہو۔ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اسی لیے دوستو، اللہ کے واسطے علماء کی صحبت اختیار کرو، حق اور ناحق کو پہچانو۔ تو اب اتنا بڑا الزام امام حسین پر لگایا گیا کہ مولا حسین غلطی پر تھے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام حسین کربلا کیوں گئے، شہادت کیوں ہوئی، آپ کو بتلاتا ہوں۔ بتلاؤں؟ اصل بات بتلا رہا ہوں، مدعا پورا کربلا کا یہ ہوا کیوں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعیوں کے بیچ میں تھے، اور ماشاءاللہ بڑی سکون کے ساتھ آپ کی لائف گزر رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت اسلامی کو یزید نے اپنی جاگیر بنا کر اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک بڑے بڑے جھگڑے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال یزید اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر اور امیر کا اعلان کر چکا اور کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کا لیڈر ہوں، مسلمانوں کا میں بادشاہ ہوں۔ اور اس نے یہ اعلان مدینے میں رہ کے نہیں کیا، ایک ایک لفظ پر آپ غور کرتے چلے۔ مدینے میں رہ کر یہ اعلان، اس نے یہ اعلان کیا عراق میں بیٹھ کر، ملک شام اور عراق کو اس نے اپنا دارالسلطنت بنایا، وہاں بیٹھ کر یہ اعلان کیا دمشق سے کہ میں امیر المومنین ہوں، اور 18,000 نوجوانوں کو خریدا۔ کتنے؟ زور سے بولیں۔ 18,000 نوجوانوں کو، پیسے کا لالچ، عورت کا لالچ، شراب کا لالچ، دنیا کا لالچ، مکان کا لالچ، جو جیسا بکتا تھا اس کو ویسا خریدتا چلا گیا۔ اپنی فوج میں بھرتی کیا، 18,000 نوجوانوں کی آرمی فوج تیار کرا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ میں امیر المومنین ہوں اور میں مسلمانوں کا بادشاہ، خلافت اسلامی اب میرے ہاتھ میں ہے۔ جیسے یہ اعلان کیا، عراق والے، ملک شام والے حضرت امام حسین کو لیٹرز لکھنا شروع کرے۔ کیا لکھنا شروع کرے؟ لیٹرز لکھے، لیٹرز لکھے امام حسین کو کہ حضور اب یہ یزید ہم کو امیر المومنین منوانا چاہتا ہے، ہم سے اپنے آپ کو امیر المومنین منوانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم اس کو خلیفۃ المومنین مانیں، ہم اس کو مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم کریں، اور اسلامی دارالحکومت کا اس کو امیر اور خلیفہ تسلیم کریں۔ اور اے امام حسین، آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس گناہگار، بدکار، سیاکار، خطاکار، ناجائز کام کرنے والے کو ہم اپنا امیر اور اپنا حاکم ہرگز قبول نہیں کرتے۔ بڑی بات سمجھا رہا ہوں دوستو۔ اب امام حسین کو لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، سارے عراق اور شام والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور یزید کی بیعت کو ہم ٹھکرا دیں گے، یزید کو ہم ہرگز امیر المومنین تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کو معلوم تھا
یہ لیٹرز ملنے کے بعد، اور وہ لیٹرز ایک دو نہیں ملے، ہزاروں لیٹرز، بلکہ بعض مورخین نے لکھا 1,00,000 سے لے کر 1.5 تک لیٹرز امام حسین کو ملے. اتنے لیٹرز آئے امام حسین کے پاس یزید کی مخالفت میں. تو سرکار امام حسین علیہ السلام اب یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جو یزید کے نام کا فتنہ پیدا ہوا، اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر تشریف لائے اور آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے حسین کا انتخاب ہوا، یعنی کہ شہادت کا وقت آ گیا. یا رسول اللہ، اب حسین آپ سے جدا ہوگا اور انشاءاللہ ان قریب محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر امام حسین دربار رسالت سے نکلے، اپنے افراد خاندان کو جمع کیے اور عراق کی طرف سفر شروع کر دیے. اب امام حسین نکلے تو ساتھ میں کس کو؟ صحابہ کو لے کے نکلے، جنگجو تابعیوں کو لے کے نکلے، اپنے والد کے جانثار حضرت علی کے چاہنے والوں کو لے کے نکلے. جواب ملا نہیں. امام حسین کس کو لے کر نکلے؟ اپنی اہلیہ حضرت شہر بانو کو لے کر نکلے، اپنی بہن حضرت زینب کو لے کر نکلے، اپنے بھائی عباس علم بردار کو لے کر نکلے، اپنی سوتیلی ماں حضرت ام البنین کو لے کر نکلے، اپنے بیٹے امام زین العابدین علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر نکلے. بعض لوگوں نے کہا امام حسین جنگ کے ارادے سے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حق و ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، کیا کوئی جنگ کرنے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کے جاتا؟ ذرا بولو نا بھائی. دیکھو، اگر آپ کو بھی چورستے پہ درگ کے دشمنہ گھیر لیے، آپ کیا کرے؟ اپنے دوست کو کال کرے، پٹھے ذرا جلدی آ رہے بھائی، ان لوگ نئی سوئچ کام پچھان دے رہے میرا. تو آپ کیا کرتے؟ جلدی گئے گھر میں، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کے گاڑی سٹارٹ کرتے. دوست کی اب مدد کرنا ہے تو بیٹا گود میں ہے تو گھر میں چھوڑتے ہیں، گھر میں ایسو بیٹے گود میں اٹھاتے. گود میں اگر بیٹا بھی ہے تو بیگم کو دیتے، بیگم ذرا تم سنبھالو، اب بھی آ رہا ہوں. رائٹ؟ نہیں، اگر آپ کا دوست کال کرا، میں بہت مصیبت میں ہوں بھائی، 3-4 لوگ پکڑ لیے، پٹھوں کے ہاتھ میں جم بھی ہے، خنجر بھی ہے، ذرا تو آ جاؤ. بولتے کیا؟ بیگم بولتے، بیگم جلدی ریڈی ہو جاؤ، دوست کی مدد کو جانا ہے. ایسا ہوتا؟ میرے بھائی، مدد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی ساتھ میں 6 ماہ کے بچے کو نہیں لے کے جاتا. جنگ کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو لے کے، اپنی سوتیلی ماں کو لے کے کوئی بھی جنگ کرنے نہیں جاتا. امام حسین مدینے سے نکلے تو جنگ کے ارادے سے نہیں. امام حسین مدینے سے نکلے تو کوفہ، عراق اور شام والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب دوسری بات سنو. امام حسین کو معلوم تھا کہ اب بڑا وقت سنگین آ گیا، اب وقت شہادت آیا ہے. میں وہاں جاؤں گا، یزید میرا بائیکاٹ کرے گا، یزید سے مدبھیڑ ہوگی، میری شہادت ہوگی. یہ سارا واقعہ امام حسین جانتے ہیں، کیونکہ امام حسین کو بچپن سے سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں. کبھی جبریل خبر دے رہے ہیں، کبھی رسول اللہ خبر دے رہے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ خبر دے رہی ہے، کبھی مولا علی خبر دے رہے ہیں، کبھی خطبوں میں خبر مل رہی ہے، کبھی میدانوں میں خبر مل رہی ہے، کبھی حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ وہ میدان ہے جہاں ایک دن تم کو آنا ہے، اس میدان کا نام کربلا ہے، اس میں تم کو شہید ہونا ہے. یہ خبر تو جوانی میں دی جا چکی تھی، بچپنے میں دی جا چکی تھی. جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے لیے آسمان سے ہرا لباس، لال لباس اتارا جا چکا تھا، شہادت واقع ہونے والی تھی. اب امام حسین کو معلوم ہے کہ وقت شہادت آ گیا. جب معلوم ہے کہ وہاں شہادت ہونے والی ہے، پھر امام حسین گئے کئی کو؟ رک جانا تھا. گئے کیوں؟ سنو، اس لیے گئے. امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا
تو عراق اور شام والے مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور جب اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے، وہ گناہگار بدکار ان کو گناہوں کی اجازت دے گا، یہ گناہوں میں بھی ملوث ہو جائیں گے، اور بروز محشر رب پوچھے گا کہ تم گناہگار خطاکار کیوں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، ہم یزید کو امیر المومنین مان چکے تھے کیونکہ یزید ظالم بدماش تھا اور ہم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اگر ہم نہیں مانتے وہ ہماری جان لے لیتا، لیکن اے اللہ ہم امام حسین کو کربلا بلائے تھے، عراق بلائے تھے، ملک شام بلائے تھے، وہ اگر آتے تو ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم حسین کی بیعت کرتے تھے، مگر مولا حسین نہیں آئے تھے، حسین نہیں آئے تھے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑا۔ تو اب امام حسین نے کہا کہ میں بروز محشر شہید بن کر تو اٹھ سکتا ہوں، مگر یہ الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے حسین نے کہا میں جان دے دوں گا مگر نانا کی امت کو دوزخ میں لے جانے کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ اسی طرح اب محرم آتا ہے تو غلامان حسین بھی کھانا کھلاتے ہیں، غلامان حسین بھی شربت پلاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یارو تم کسی اور کے چاہنے والے ہو اور ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اب آپ لوگ اگر کھلائیں گے تو آپ ٹینشن میں مت آؤ، سمجھ جاؤ کہ آپ کو حسین سے محبت ہے، سبحان اللہ، حسین سے محبت ہے، اسی لیے آپ اپنے گھر میں کھانا پکاتے بھی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، امام حسین کی محبت میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے فرض ہے، واجب ہے، قرآن میں کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ سوال خود جاہلانہ سوال ہے۔ ذرا بھی اگر اس کو عقل ہے، تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہے، رائے برابر کا بھی دینی علم رکھتا ہے، تو ایسا جاہلانہ سوال نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلانہ سوال ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، صحابہ اکرام کرے تھے کیا، اولیاء اکرام کرے کیا، انہوں کو ہوا کیا، ان کو دیے کیا، نعوذ باللہ یہ جاہلانہ سوال ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا کہ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے المودۃ فی القربی، اب اگر امام حسین کی محبت میں اب اگر کوئی روتا ہے تو یاد رکھو، اب اگر اس پر کوئی فتویٰ جاری کرے کہ حسین کی محبت میں نہیں رونا چاہیے، حسین کے یاد میں نہیں رونا چاہیے، حسین کا غم نہیں کرنا چاہیے، تو یاد رکھو یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ پوچھے کیوں؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت والے سے پوچھو، بس وہ محبت میں اپنے معشوق کو یاد کر کے عاشق روتا ہے، اس کا غم بھی اس کو طاری ہوتا ہے، اس کی محبتیں بھی اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کی یاد بھی اس کو آتی ہے۔ جب کسی کو پیار ہو جائے تو پیار کرنے والے کو پوچھو عاشق کی یاد کیسے تڑپاتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں آقا نامدار، مدنیت تاجدار، دونوں عالم کے مختار، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین ایک شیشی میں مٹی بھر کر حضور کو لا کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کو لیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور یہ وہ کربلا ہے جہاں آپ کا نواسا حسین شہید ہونے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خدا کی قسم یہ حسین کی محبت کا ثبوت ہے، یہ حسین اور شہدائے کربلا کی محبت کا ثبوت ہے۔ حسین کی محبت میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور دے کر کہا کہ اے ام سلمہ اسے اٹھا کر رکھو، اسے اپنے پاس رکھو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا۔
اسے اٹھا کر رکھو. اور اے ام سلمہ، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں. شاید اس وقت 1 یا 2 زوجہ مطہرہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. بقیہ ازواج مطہرات تو بقید حیات تھی. مولا امام حسین کی شہادت کا ثبوت اب اس مٹی کو بنایا گیا. حضرت جبریل نے لا کر دی. حضور نے وہ مٹی لے کر حضور حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے ہیں. بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضور حضرت حفصہ کو نہیں دے رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کو نہیں دے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی تو ام المومنین اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا. حضرت سلمہ کو ہی کیوں دیا؟ دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تاریخ گواہیں، اٹھا کر دیکھو، نبی اس واقعے کے ذریعے اپنا علم غیب بتا رہے ہیں کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ بھی زندہ نہیں رہے گی، سب پردہ فرما چکی ہوگی. اس وقت اگر کوئی زندہ رہے گی تو حضرت ام سلمہ زندہ رہے گی. اسی لیے حضور نے حضرت ام سلمہ کو دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا. اور پھر حضرت ام سلمہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ایک ہی ام المومنین بقید حیات تھی، وہ حضرت ام سلمہ ہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ جس دن ادھر کربلا میں واقع شہادت رونما ہوا، حضرت ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے. ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے. حضور کی زلف معمبری بکھری ہوئی ہے اور ساری زلف مبارک گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے. ریش مبارکہ گرد آلود ہے. حضور کے چہرے پر غم و مصیبت تکلیف کے آثار ہیں. حضور کے چہرے جسم اقدس پر لباس مبارک پر خون کے دھبے ہیں. حضرت ام سلمہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، خواب میں پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا، آپ اس حال میں کیسے؟ یا رسول اللہ، یہ گرد و غبار کیسی؟ یہ فکر چہرے پر کیسا؟ یہ جسم مبارک لباس معمبر پر یہ خون کے دھبے کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین اور میرے خاندان کے بچے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی. خواب ختم ہوا، ام سلمہ نیند سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی. حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی. اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے. جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے. دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے، خون بن چکی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونما ہونے والے واقعات. نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے ام سلمہ کو دیا تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ میں اس دنیا میں اس وقت بظاہر موجود نہیں رہوں گا، مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا تو کوئی اور نہیں، ام سلمہ بقید حیات ہوں گی.
میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود ہیں۔ میدان کربلا میں روحانی طور پر حضور میدان کربلا میں، تبھی تو حضرت ام سلمہ کو خواب میں آ کر دکھا رہے ہیں، زلف معمبری گرد آلود ہے، اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹوں کو وہاں شہید کیا جا چکا ہے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ غم حسین میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ غم حسین میں شریک ہونا، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ارزنی کی جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگار بچھا کر اس میں ناچا جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز اور حرام حرکتیں کی جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے کہ جلسے یاد امام حسین منایا جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے حسین کے تذکرے کیے جائیں اور دو چار آنسو بہا کر اپنے دل کو تسلی پہنچائی جائے اور یہ ثبوت دیا جائے کہ اے حسین، قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ آپ اور میں تو غلام ہیں میرے بھائی۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے امام زین العابدین؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر حضرت امام زین العابدین کے پردہ فرمانے تک کسی نے بھی امام زین العابدین کو مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا۔ مسکراتا ہوا واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے پردہ فرمانے تک۔ واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین بمشکل 19 یا 20 سال کے ہیں۔ 20 سال کی عمر سے لے کر پردہ فرمانے تک امام زین العابدین کو کسی نے بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ ہر دیکھنے والے نے امام زین العابدین کو ہمیشہ آنسوؤں کی چھڑی کے ساتھ دیکھا۔ تو ہر دیکھنے والا پوچھتا تھا، حضور آپ ہمیشہ کیوں روتے رہتے ہیں؟ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری کیوں جاتے ہیں؟ آپ کپڑا پکڑ پکڑ کر آنسو پوچھتے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ ہر نیا شخص پوچھتا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے نظروں کے سامنے کربلا آج بھی ویسے ہی موجود ہے کہ وہ واقعہ چند سال پہلے نہیں بلکہ ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے، ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے، ابھی میری آنکھوں کے سامنے امام علی اصغر کا لاشا موجود ہے، میری آنکھوں کے سامنے امام علی اکبر کا لاشا موجود ہے، میری آنکھوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا موجود ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، شریعت کے مسئلے بیان کرنا بڑا آسان ہے، مگر دل میں حسین کی محبت کو بسا کر جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ آج ہم سمجھے نہیں ہیں اہل بیت کو، اس کی وجہ سے آج ہم بدعقیدگی اور کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی جرات و کوشش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو لے چلتا ہوں کربلا۔ میرے بیٹے تم رک جاؤ، تم ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اللہ اللہ کہا بیٹے تم ہرگز نہیں جاؤ گے۔ مورخین تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں امام حسین نے اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا۔ تاریخ میں یہی بات ملتی ہے، امام زین العابدین کو شدید بخار تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں بخار کی وجہ سے اگر روکے تو پھر وہاں صحت مند کون تھا؟ جن کے اوپر 2.5 دن سے 3 دن سے پانی بند ہے، سحر پر سحر، افطار پر افطار بغیر پانی بغیر کھجور کے ہو رہی ہے، 3 دن سے جن کے اوپر پانی بند ہے، دریائے فرات سے خطرہ نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی لا کر ایک لقمہ جن کے حلق میں نہیں ڈال رہا ہے، جن کے بچوں کو پانی پلانے کے بجائے تیرے مار کر شہید کیا جا رہا ہے۔ سوچو کہ وہاں صحت مند کون ہے؟ جس باپ کے سامنے 72 لاشیں رکھے گئے ہوں، کیا وہ حسین صحت مند ہے؟ خدا کی قسم وہاں تو بیمار سب ہے۔ مگر حضرت امام حسین نے اگر بخار کا بہانہ بنا کر زین العابدین کو روکا تو خدا کی قسم کیوں روکا؟ لوگ کہتے ہیں بخار تھا
نقشبندی کا ایمان کہتا ہے بخار کا بہانہ نہیں تھا بلکہ حسین کی نظر میں کچھ اور تھا. آپ پوچھے مولانا کیا تھا؟ یہ تاریخ میں آپ کو ملے یا نہ ملے مگر میری بات ہے سن لو. امام حسین کہنا چاہتے تھے اس لیے روکا کہ بیٹا آپ رک جاؤ. کہا بیٹا آپ جام شہادت نہیں پیو گے. پوچھا بابا کیوں نہیں پیوں گا؟ کہا بیٹا اس لیے ہم جام شہادت نوش کر رہے ہیں, ہم شہید ہو رہے ہیں تو ظالموں, پاپیوں, یزیدیوں, شرابیوں, جواڑیوں سے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم شہید ہو رہے ہیں. اور بیٹا تم کو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ ہم جام شہادت پیئیں گے, نانا کے دین کو بچائیں گے, اور تمہیں اس لیے روک رہا ہوں تاکہ تم رک جاؤ گے تو نانا کا دین پھیلاؤ گے. امام زین العابدین نے پوچھا بابا جان میں نانا کا دین کیسے پھیلاؤں گا؟ کہا بیٹے زین العابدین اگر آپ شہید ہو جاؤ گے تو ساری ہماری نسل یہیں پر ختم ہو جائے گی. حسین بھی ختم, حسین کے بیٹے بھی ختم, تو آل محمد سیدوں کا سلسلہ یہیں پر رک جائے گا. کہا بیٹا تم رک جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں آگے چل کر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہوگا, اور بیٹا وہ ہند کی طرف جائے گا تو 1 2 4 کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا. بیٹا تم رک جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا. وہ سلسلہ چشت کا کام پوری دنیا میں ایسے کرے گا جہاں جاؤ گے نانا کے نام پر مچلنے والے نظر آئیں گے. بیٹا تم رک جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام فرید الدین گنج شکر ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام بندہ نواز ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام کچھ اور ہوگا, کچھ اور ہوگا. اس لیے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو, جتنے اولیاء اللہ ہے, جتنے اولیاء اللہ ہے, مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ 95% اولیاء اللہ امام حسن امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. امام حسن امام حسین کی اولاد میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. اور آج جتنا دین پھیلا ہے یہ مولویوں ملاؤں سے نہیں, اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہوا ہے. آپ کی شاید نظر نہیں ہے, ایک جملہ بڑا بتا دیتا ہوں, خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے اب تک شاید یہ جملہ نہیں سنا ہوگا. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, سنو درگ والو. علم کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا, فقہ کا کام امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام شافعی سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام حنبل سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام مالک سے لیا گیا, امام طحاوی سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام نسائی سے تفسیر کا کام لیا گیا, امام بیضاوی سے کام لیا گیا, امام جلال الدین سیوطی سے لیا گیا, امام غزالی سے لیا گیا, غیر سید ہے. حدیث کا کام امام بخاری سے, امام مسلم سے, امام ترمذی سے, امام ابن ماجہ, امام ابو داود سے لیا گیا, غیر سید ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. شریعت کا کام
علم کا کام حدیث و فقہ کی تبلیغ و اشاعت کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا اور کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے کا کام سیدوں سے لیا گیا ہے. اور ہر دور میں دین بچانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا ہے. آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. جب جب اسلام پر بلا آئی علی کے بیٹے سینہ تان کر کھڑے ہوئے, حسین کی اولاد سینہ تان کر کھڑے ہوئی, کہنے لگی جان دے دیں گے مگر نانا کے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے. دین بچانے کا کام, دین پھیلانے کا کام, کلمہ پڑھانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. علماء جتنے بنے 95% غیر سیدوں سے دین کی اس تبلیغ و اشاعت کا کام علماء کے ذریعے لیا گیا. لیکن دین بچانے, کلمہ پڑھانے, دین کو زندہ رکھنے کا کام ولیوں سے لیا گیا. ولیوں سے لیا گیا. آپ پوری دنیا میں جائیے, جہاں کہیں ولی اللہ ہے, شجرہ نکال کے دیکھیے, 95% اولیاء اللہ علی کی اولاد ہیں, رسول اللہ کی آل میں ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم اہل بیت کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آج جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم یہ ان کے صدقے میں ہے. اب دوسری بات سنو, سرکار امام حسین جب کربلا آئے تو مولا امام حسن کے 2 بچے بھی امام حسین کے ساتھ آئے تھے, وہ بھی شہید ہو گئے کربلا میں. مگر آتے وقت اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے. کس کو؟ ایک بھتیجا, امام حسین کا ایک بیٹا. امام حسین جب کربلا آئے, عراق کو آئے, تو اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے ان کی والدہ کے پاس. یہ بول کے چھوڑ کے آئے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے کام کاج کے لیے ایک بچہ رہنے دیجئے. ایک بچے کو رکھے. اس بچے کا نام تھا امام عسکری. کیا نام تھا؟ امام. ان کو چھوڑ کے آئے مدینے میں. ادھر اب آئے, امام حسن کے 2 بچوں کو لا لیے, وہ دونوں بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچے بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچوں میں اب ایک بچہ بچا, امام زین العابدین. حسینیوں میں ایک بچا, زین العابدین. حسنیوں میں ایک بچا, عسکری. اب یہ امام عسکری کو امام حسین نے رکایا, اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لائے, مگر وہ بچے امام عسکری کو نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے نہیں لائے کہ میرے بچے, میرے بھتیجے, تو رک جا, میں دیکھ رہا ہوں, تو بڑا ہوگا, تیری نسل ہوگی, تیری اولاد میں آگے چل کر ایک بیٹا پیدا ہوگا, وہ کوئی اور نہیں, اس بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی ہوگا. غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں, غریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں. اور یہ 2 سپوت اس دنیا کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کافی ہے. سردار اولیاء غوث اعظم ہیں, سلطان اولیاء غریب نواز ہیں. اور پوری کائنات میں ولایت کا صدقہ خدا کی قسم غوث اعظم کے در سے غریب نواز کے در سے بٹتا ہے. یہ 2 سپوت کافی ہے پوری کائنات کے لیے. اب جتنے ولی ہیں وہ سب غوث اعظم کے صدقے میں ہیں, غریب نواز کے صدقے میں ہیں. یہ حسنی اور حسینی ہیں. امام حسین کی اولاد میں غریب نواز آئے, امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم آئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اگر سمجھے تو دین اتنا ہے.
نہیں سمجھے تو قصہ ختم، چیپٹر کلوز، چلتے پھرتے نظر اور جاؤ، قصہ ختم، سو جاؤ گھر میں جا کے لائٹ لو. اور یہ جاہل قوم علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتی، نہیں بیٹھ کے کیا کرتے، خالی وہ مسواک میں بڑے بڑے اونچے اونچے پیجامے، لمبے لمبے کرتے، داڑیوں میں، ٹوپیوں میں، اس میں اٹک جاتے، خالی سمجھتے دین اتنا ہی ہے. شالاں اوڑھ لینا، نئے نئے کاما کرنا، زیادہ ہی ضد پہ آ گئے تو 4 مہینے کو غائب ہو جانا، قصہ ختم. اب آپ کا نہیں، لوگ شالاں اوڑھتے نہیں اوڑھتے نہیں معلوم، ہمارے پاس نیا شروع کرے، اب یوں 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 ڈال لے رہے ہیں، پھرا پھرا کے ڈال لے رہے ہیں، نئے نئے کاما شروع کر رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسائل کو سمجھو، لکھیر کے فقیر مت بنو. اسلام ایک سمندر ہے، بلکہ سمندر سے بھی زیادہ ہے سمجھنے والے کے واسطے. دیکھو ایک سمندر کے سامنے ایک آدمی ٹھہرا تو ایک سمندر ایک دنیا ہے پوری. اندر گئے تو شارک ہے، ویل ہے، کھیکڑا ہے، کینچوا ہے، جھنگا بھی ہے، اندر ایک دنیا ہے پوری. نہیں ڈر گئے کھارا پانی ہے رے بولے تو